حضرت علامہ مولانا حافظ مرید حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر علماء کرام، ثنا خانانی، شری لسان، عاشقان مصطفیٰ، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں تمام احباب نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا، اور ہم یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ نماز جمعہ ادا کرتے ہوئے اس کریم پور کی خوبصورت بستی میں خوبصورت لوگوں کو 10 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ محترم راجہ ماسٹر محمد عارف صاحب آپ پیش فرمائیں گے۔ میں بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ نماز جمعہ کے حوالے سے قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر رینگ رینگ کر نہیں، مٹک مٹک کر نہیں، بلکہ تم نے دوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف جانا ہے۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دینا ہے۔ خرید و فروخت اس وجہ سے قرآن حکیم میں مزاج رکھا گیا کیونکہ اس وقت زیادہ تر جو جمعہ شریف پڑھنے میں سستی ہوتی تھی وہ خرید و فروخت کی وجہ سے ہوتی تھی، اس لیے یہ خاص فرمایا۔ حضور جلالت فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی جتنے کام ہیں ان تمام میں ہمیں تمام کاموں کو ترک کرنا ہے، پہلے نماز جمعہ ادا کرنی ہے۔ اور نماز جمعہ کے حوالے سے 2-4 باتیں جو یقیناً میں نے بھی ابھی کل ہی میرے مطالعہ میں آئیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہوں، مگر میرے لیے نئی باتیں تھیں کہ جمعہ کا دن پہلے جمعہ نہیں تھا، پہلے اس کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا، اور سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت کعب بن لوئی بن غالب وہ دین فطرت کے قائل تھے، اور وہ اس جمعہ کے دن جس کو عروبہ کا دن کہتے تھے، اس یوم عروبہ کے دن قریش کو اکٹھا کر کے کہتے کہ میری نسل میں سے ایک محمد آئے گا، میری نسل میں سے ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، جب وہ آئیں گے تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی فتح و نصرت میں غفلت سے کام نہیں لینا، بھرپور ان کی مدد کرنی ہے۔ اور کعب بن لوئی بن غالب یہ دعا کرتے تھے کہ اے کاش میں مصطفیٰ کریم کا زمانہ پاؤں جب قریش مکہ ان پہ ظلم و ستم کرے، میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کی مدد کروں۔ اور کعب بن لوئی بن غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے درمیان 560 سال کا فاصلہ ہے۔ سرکار کریم کی تشریف آوری سے 560 سال قبل انہوں نے یوم عروبہ کو یوم جمعہ کا نام دیا، یوم عروبہ کو انہوں نے یوم جمعہ کا نام دیا، مگر یہ نام شہرت نہ پا سکا۔ ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد قریش مکہ نے پھر سے یوم عروبہ کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا، اور وہ دن بھی آیا جب حضور اکرم کے ایک صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ ذہین بھی تھے، حسین بھی تھے، ان کی صورت بھی نرالی تھی، ان کی سیرت بھی نرالی تھی۔ جب وہ مدینہ پاک کی بستی جسے اس وقت یثرب کا نام دیا جاتا تھا، جب وہ یثرب کی بستی میں پہنچے، ان کا خوبصورت اخلاق دیکھ کر، ان کی اچھی باتیں دیکھ کر لوگوں نے کہا یہودیوں کا مذہب چھوڑو، سچا مذہب وہی ہے جس مذہب کی یہ جوان تبلیغ کرنے والا ہے۔ اسی وقت ڈھیر سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں کے اسلام انہوں نے قبول کیا۔ جب اسلام قبول کیا بھی حضور مدینہ میں تشریف نہیں لائے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، اور آپ نے آج گھڑی کی طرف نہیں دیکھنا، مصطفیٰ کے ذکر کی طرف دیکھنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ وقت کا خیال رکھوں، مگر قبلہ عارف صاحب نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے، چونکہ ہم نے آج اسپیشل دن رکھا ہے، آپ کے لیے لنگر کا اہتمام کیا ہے، تو آج آپ نے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت کو برداشت کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے تبلیغ اسلام فرمائی، وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ یہود جو ہیں وہ ہفتے والے دن عبادت کرتے ہیں، نصارہ جو ہیں وہ اتوار والے دن عبادت کرتے ہیں، کیوں نہ ہم بھی ہفتے میں ایک دن مخصوص کریں جس دن میں ہم کوئی اور کام نہ کریں، صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام لیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، خاص طور پہ اللہ کی عبادت کے لیے وہ دن مقرر کریں۔ انہوں نے کیا، انہوں نے جمعہ کا دن مقرر فرمایا، انہوں نے عروبہ کا دن مقرر فرمایا، اور عروبہ کا دن مقرر فرما کے سب سے پہلی نماز جمعہ جس نے پڑھائی اس خطیب کا نام حضرت اسد بن زرارہ ہے۔
حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا اور نماز پڑھائی۔ اسلام کے دین میں سب سے پہلی نماز جمعہ حضرت اسد بن زرارہ نے پڑھائی۔ آپ نے نماز جمعہ ارشاد فرمائی اور بعد میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم سب پر رحمت نازل فرما، ہم سب کے لیے یہ حکم نازل ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی جب مدینہ پاک میں تشریف آوری ہوئی، انصار مدینہ نے یہ دن جمعہ کا مقرر کیا اور اس کو دوبارہ سے جمعہ کا نام دیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ انہیں دو سعادتیں نصیب ہوئیں، ایک یہ سعادت کہ سارا ہفتہ کام نہیں کرنا، ایک دن صرف اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرنی ہے، اور دوسری اللہ نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ جس دن میں یہود اور نصارہ عبادت کرتے ہیں، ہم نے یہود سے بھی مشابہت نہیں کرنی، نصارہ سے بھی مشابہت نہیں کرنی، ہم نے اسلام کا نام بلند کرنا، ہم نے اسلام کا ایک خاص دن مقرر کرنا ہے، اور انہیں جمعہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ یوم جمعہ اس طرح پڑا، اور جب مدینہ پاک میں حضور کی تشریف آوری ہوئی، سرکار کریم مدینہ پاک جو ابھی یثرب تھا، اس یثرب کو مدینہ بنانے کے لیے تشریف لے گئے، تو قباء نامی بستی میں آپ نے قیام فرمایا اور وہاں پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء کی بنیاد رکھنے کے بعد سرکار کریم سوموار، منگل، بدھ، جمعرات 4 دن سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں کے نوائی علاقہ میں تشریف فرما رہے، اور جب جمعہ کا دن آیا نا، جمعہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں کے ایک قبیلے کے محلے میں تشریف فرما تھے۔ جب جمعے کا وقت ہوا، سرکار نے کچھ توقف فرمایا، کچھ توقف فرمانے کے بعد سرکار کریم نے نماز جمعہ کا ارادہ فرمایا، پھر حضور نے زندگی کا سب سے پہلا خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ سرکار کریم نے سب سے پہلا خطبہ جمعہ اس دن ارشاد فرمایا، پھر نماز پڑھائی۔ اس کے بعد امت مسلمہ کے لیے نماز جمعہ فرض کر دیا گیا، اور جہاں پہ جمعہ شروع ہو جائے، اگر دیہات بھی ہے وہاں پر جمعہ پھر فرض ہے۔ اور حضور اکرم نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر 3 جمعے ضائع کرتا ہے، نہیں پڑھتا، سستی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور مہر کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ تو کفار کے لیے، مگر ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر تم بھی دین اسلام کو ہلکا سمجھو گے تو پھر تمہارے دل کے اوپر، آنکھوں کے اوپر، سماعتوں کے اوپر، ذہن کے اوپر اسی طرح مہر لگا دی جائے گی۔ تو جو احباب بڑی خوشی کے ساتھ کہتے ہیں ہم عید الفطر بھی پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی پڑھتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے ان کے دل پر کتنی مہریں لگ چکی۔ ایک جگہ پہ میں گیا تو وہاں کے دوست تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی کتنی زیادہ نیکیاں ہیں۔ کہنے لگے حافظ صاحب ہمارے جو گواٹی ہیں نا، انہیں آپ کوئی تبلیغ کیا کریں، یہ بڑے دین سے دور ہیں۔ میں نے کہا کیسے دین سے دور ہیں؟ کہنے لگے یہ اتنے دین سے دور ہیں کہ ہماری پکی روٹین ہے کہ ہم جمعے کا وعدہ نہیں کرتے کہ جمعہ پڑھتے ہیں، ہم عیدیں دونوں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، یہ گواٹی جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ استغفر اللہ، یہ لطیفہ نہیں، یہ المیہ ہے ہماری قوم کا کہ عیدیں پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر سرکار کریم 3 جمعہ چھوڑنے کے بارے میں وعید فرماتے ہیں اور فرمایا اے میرے غلاموں، دوسری حدیث پاک، میرے غلاموں جمعہ کے دن میں سستی سے کام نہ لینا، جمعہ لازمی پڑھنا۔ فرمایا اگر تم اس میں غفلت اختیار کرو گی اللہ تمہیں غافل بھی کر دے گا، اللہ تمہارے دل پر مہر بھی لگا دے گا۔ اور جس نے جمعہ کی باقاعدگی کی اس کے بارے میں حضور نے پروانہ جاری کیا۔ سرکار کریم نے فرمایا جو جمعہ کے دن غسل کرتا ہے میری سنت سمجھ کر، خوشبو لگاتا ہے میری سنت سمجھ کر، اچھا لباس پہنتا ہے میری سنت سمجھ کر، جلدی چل کے مسجد میں جاتا ہے میری سنت سمجھ کر، وہاں جا کر حسب توفیق نفل پڑھتا ہے میری سنت سمجھ کر، خطیب کا خطبہ سماعت کرتا ہے میری اس صحابہ کی سنت سمجھ کر، فرمائے تمام کام کر کے جب وہ نماز مکمل کرتا ہے کسی کے گردن نہیں پھلانگتا، اللہ پاک اس کے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میں نے جلدی سے بتا دیا کہ ہم نے جمعہ کے دن کیا کرنا ہے، ہم نے غسل کرنا ہے کیونکہ یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، خوشبو لگانی ہے یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، اچھا لباس پہننا ہے، ہم ولیمے پہ جائیں تو اچھا لباس پہننا اپنی خاندانی ایک ضرورت سمجھتے ہیں، اور جب ہم مسجد میں آئیں تو ہمیں چاہیے خوبصورت لباس پہن کر آئیں کیونکہ یہ مسلمانی ضرورت ہے اور مصطفی غلاموں کی پہچان ہے۔ اور جب بھی مسجد میں آئیں تو آگے جگہ کے لیے گردنیں نہیں پھلانگنی، جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جانا ہے۔
اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آئے نا، جمعہ کے دن میں سستی نہ کیا کرو، جمعہ کے دن میں کثرت سے میری ذات پہ درود و سلام پیش کیا کرو، جمعہ کے دن میری ذات پہ درود و سلام پیش کیا کرو، کیونکہ جو بندہ میری ذات پہ درود و سلام پیش کرتا ہے جمعہ کے دن فرشتے اس کا درود پاک ابھی وہ مکمل نہیں کرتا، اس کا درود میری قدموں میں جلدی پہنچا دیتی، فوراً میری برگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ سرکار کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، ابو درداء فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور کیا آپ کی وفات کے بعد بھی فرشتے ہمارا درود ہماری حاضری سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے؟ فرمایا ایسا بھی کیسی بات کرتا ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، اللہ کا نبی قبر میں اپنے مزار میں بھی زندہ رہا کرتا ہے، اللہ کا نبی قبر میں بھی زندہ رہتا ہے، فرمایا اللہ پاک انہیں خاص اپنی جناب میں سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم نے آج سے یہ مزاج قائم کرنا ہے، ہم نے جمعہ کے دن، باقی دن جو مرضی ہوں، جمعہ کے دن جب جمعہ ادا کرنا ہے اس کے بعد زیادہ تر کوشش کرنی ہے اپنے نبی کی ذات پہ درود و سلام پیش کرنا۔ ہر وہ بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پیش کرتا ہے۔ اور یہ جمعۃ المبارک کا مقصد 10 سال ہم نے لگائے، ان 10 سالوں میں ہم نے کیا میسج دیا؟ میں نے 1 سال یہاں پہ ڈیوٹی کی، 1 سال 2 مہینہ، میں نے یہ میسج دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں۔ میں نے یہاں پہ یہ میسج دیا کہ حضور کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، جو یہ دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، فتنہ پرور ہے۔ میں نے یہ میسج دیا کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ شیخین کریمین صدیق و عمر سے بغض کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے، جو علی پاک کا محبت اور عشق والا جذبہ سینے میں نہیں رکھتا وہ بے ایمان ہے۔ میں نے یہ میسج دیا ہے جب نبی پاک کی بیٹیوں کا ذکر آئے تو نظریں جھکا کر نبی پاک کی بیٹیوں کا نام بھی وضو کی حالت میں لینا ہے۔ اور یہاں پر جو ہم نے پیغام دیا محبت کا، عشق مصطفیٰ کا پیغام، اس جمعے پہ تقریر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی عظمت سے آشنا کیا جائے، مسلمانوں کو دین اسلام کی جو محبتیں اور عظمتیں ہیں ان سے متعارف کروایا جائے۔ اور آج بچوں نے جب ذکر کیا سب سے پہلے بچے نے تقریر عشق مصطفیٰ پہ کی۔ یہ میری تقریر کوئی معنی نہیں رکھتی، میری آنکھیں اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہیں جب میرے بچے عشق مصطفیٰ پہ تقریر کرتے ہیں، جب ہمارے بچے عظمت قرآن کے حوالے سے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اور آپ نے نہیں دیکھنا کہ یہ بچے لغزش کھا رہے ہیں، گرتے ہیں میدان جنگ میں شاہ سواری، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ آج بچے اڑ کے بات کرتے ہیں، اٹک اٹک کے، مٹک مٹک کے۔ انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا جب یہ گرجیں گے انشاءاللہ العزیز، اگر یہ نظر بد سے محفوظ رہے۔ اللہ پاک نے انہیں ہمیشہ مستقل مزاجی عطا فرمائی، اگر یہ پڑھ گئے تو انشاءاللہ ایک دن غازی ممتاز حسین قادری کی سنت زندہ کریں گے، ایک دن قبلہ قائد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا مزاج لے کر یہ سورج کی طرح ابھریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آج کا دن ہمارے لیے کریم پور کے لوگوں کے لیے فرحت کا باعث ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نگاہ مصطفیٰ کے تصدق سے کریم پور کے عاشقان مصطفیٰ نے 10 سال مکمل کیے، جن 10 سالوں میں ایک جمعہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ کمیٹی نے کسی بہانے سے یا خطیب نے کسی بہانے سے جمعہ کی نماز کو چھوڑا ہو۔ اللہ پاک نے 10 سال تمام سنیوں کو، تمام کریم پور کے عاشقوں کو یہ توفیق بخشی ہے کہ انہوں نے جوک در جوک جمعہ شریف کے اجتماع میں شرکت کی ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے بھی خوشی کا باعث ہے اور پورا عالم اسلام آج کے دن میں خوشی منا رہا ہے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے لیڈر اور عالم اسلام کے عظیم لیڈر رجب طیب اردگان صاحب دامت برکات ملالیہ دامہ ذلہ العالی، اللہ پاک اس کا سایہ جرت اسلام پہ تا دیر سلامت فرمائے۔ لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں رجب طیب اردگان صاحب کو کہ آپ نے آیا صوفیہ جس کو مصطفیٰ کمال پاشا جیسے لبرل بندے نے، بے دین بندے نے چرچ کی صورت میں تبدیل کر دیا تھا، مسلمانوں کو عبادت کا حق جو ہے ان سے چھین لیا تھا۔ آج اب رجب طیب اردگان آیا ہے جو ہے اردگان، ہے حافظ قرآن، ہے عاشق قرآن، ہے عاشق مصطفیٰ، ہے عاشق مصطفیٰ جو دین سے محبت کرتا ہے، دین سے محبت کرنے والوں کی خدمت کرتا ہے، جس نے اعلان کیا ہے کہ جو میرے ملک میں قرآن کو حفظ کرے گا اسے عمرہ انعام دیا جائے گا، جس نے یہ بتایا ہے کہ سب سے زیادہ عزت اس کی ہوگی جو قرآن کا حافظ ہوگا، قرآن کا عاشق ہوگا۔
ہم ترجیح دیں گے اس کو جو دین کی بولی بولے گا۔ وہ رجب طیب اردگان جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سکھایا، جس نے اسرائیل جیسے ولد الحرام ملک سے اپنا حق واپس لینا سکھایا، اور جس نے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر کے پوری امت مسلمہ کو بتایا، اے مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، آج میں نے چرچ کو مسجد بنایا ہے، کل بیت المقدس کو آزاد کر کے اسلام کا سر فخر سے بلند کر دوں گا، اسلام کا سر فخر سے بلند کر دوں گا۔ میری امیدوں کا مرکز رجب طیب اردگان ہے، عالم اسلام کا واحد سہارا رجب طیب اردگان ہے۔ کاش ہمارے حکمران بھی ان سے سیکھ جائیں کہ معیشت ڈوبتی نہیں اگر بندہ مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جائے، بندے بھوک سے مرتے نہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ریاست مدینہ اس کو عملی طور پہ چلایا جائے، اور کبھی بھی مسلمان جو ہیں وہ کسی سے ڈر نہیں سکتے، جھک نہیں سکتے، بک نہیں سکتے اگر وہ بازار مصطفیٰ میں بکنا سیکھ جائیں۔ اگر بازار مصطفیٰ میں ہم بکنا سیکھ جائیں ہم کبھی بھی جھک نہیں سکتے، کبھی بک نہیں سکتے۔ اے کریم پور کے مسلمانوں ہم کبھی مٹ نہیں سکتے اگر ہم بھی رجب طیب اردگان والا عشق رسول رکھیں۔ ہر جگہ پہ جہاں بھی جائیں جو عشق مصطفیٰ کی بولی بولے اسے سلوٹ پیش کریں کہ اے عاشق مصطفیٰ تجھے سلام ہے کہ ان فتنوں کے دور میں تم نے عشق مصطفیٰ کی بولی بولی ہے۔ جو امریکہ کی پاور کے سامنے بھی سپر پاور بن کر کھڑا ہو وہ رجب طیب اردگان ہے، جو توحید کا علم بلند کرنے والا، عشق رسول کا پیغام عام کرنے والا، اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے بتاتا ہے کہ اسرائیل کا ہر قدم اٹھنے والا ناجائز قدم ہے، اس کا ہر پیدا ہونے والا بچہ ناجائز ہے۔ انشاءاللہ تم کسی بھول میں نہ پڑنا کہ ایک ملک، دو ملک یا تین ملکوں کو، اسلامی ممالک کو تم نے اپنے قدموں میں ڈال رکھا ہے۔ اگر تین ممالک تمہارے قدموں میں ہوں گے یاد رکھنا 49 اسلامی ممالک انشاءاللہ العزیز اکٹھے ہوں گے، اور ایک دن وہ آئے گا کل جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹ جائے گا، اسلام سر بلند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رجب طیب اردگان ہم آپ کی عظمتوں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، صحبت بد سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک آپ کو اسی جذبے سے سرشار رہے تا دم واپسی آپ یہی جذبہ لے کر چلے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرادی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آخر میں نعرہ بلند کریں، اور اس مسجد کے روئے رواں جنہوں نے انتظام اللہ چلاتا ہے مگر اللہ پاک چند بندوں کو منتخب کرتا ہے جو کسی بھی خطرے کو قدموں میں کچلتے ہوئے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نمٹتے ہوئے اسلام کا کام، اللہ کے گھر کا کام کرتے ہیں۔ اس عظیم مجاہد راجہ ماسٹر محمد عارف صاحب، آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے۔ گرمی ضرور ہے مگر آپ یہ یاد رکھیں سرکار کریم کے صحابہ نے سخت گرمی کے دنوں میں بھوک کی کمی کے باعث بھی سرکار کریم کی عزتوں پہ پہرا دیا ہے، تو آپ نے برائے کرم، یہ میں نے شروع میں ہی اپیل کر دی تھی کہ 10 منٹ آپ نے شفقت فرمانی ہے، محبت بھرا نعرہ بلند کریں اور آپ تشریف لا کر اپنے افکار و خیالات کا اظہار کریں گے۔ نعرہ تکبیر، ہر بندہ ہاتھ بلند کرے، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ بے شک مرزا قادیانی کو امید ہے، مرزا قادیانی کی ذریت کو امید ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی نرم قانون بنائیں گے، مگر وہ یاد رکھیں اب امت مسلمان باشعور ہو چکی ہے۔ امت مسلمہ کا ہر بچہ ہر گلی میں، ہر نگر میں، ہر محلے میں یہ نعرہ لگاتا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جن کے ابھی تک ہاتھ بندے ہیں عذرائے تکلف، عذرائے مزاح میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ کب کھلیں گے؟ تھوڑا سا حضور کے نام پر ہاتھ کو کھول دیں، انشاءاللہ حضور کا دست سخاوت آپ کے لیے کھل جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جناب راجہ ماسٹر محمد عارف صاحب